آپ ٹینشن میں. تو میں آپ کو کہوں گا پہلی چونکہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے, لہذا آپ دوسری شادی کر لو. آپ نے دوسری کی, وہ پہلی سے بھی زیادہ بدتر نکلی, آپ پھر میرے پاس آ رہے, میں ڈاکٹر ہوں. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مذہبی اسکالر میں اور ڈاکٹر میں فرق. ڈاکٹر صرف آپ کی دنیا کو فوکس کرے گا, آپ کی صحت کو, ہیلتھ کو فوکس کرے گا. ہم تو بعض دفعہ آپ کا بیڑا غرق کریں گے, اپنا کیا ہے تو آپ کا نہیں کریں ہم, دنیا کے لحاظ سے. ویسے تو دنیا کے لحاظ سے بھی ہوتا نہیں ہے, اینڈ یعنی لیکن فرض کر لو, اور میرا ہوا بھی نہیں ہے, کہیں آپ سمجھے کہ مجھ سے آپ کو پتہ نہیں بیڑا غرق ہو گیا, تو ہمارا بھی بیڑا غرق کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ پہ جب اعتماد کر کے کوئی کام کرو گے تو اسباب سے پھر نہیں ہوتا. تو کامیابی کے نقشوں میں اللہ ناکامی پیدا کرتا ہے, ناکامیوں کے نقشوں میں اللہ کامیابی پیدا کرتا ہے. جس چیز کو آپ ٹینشن کا ذریعہ سمجھتے ہو وہ نہیں ہوتی, تو وہاں سائنس فیل ہو جاتی ہے سب. خیر, میں اگر ڈاکٹر ہوتا تو آپ پھر آتے, مفتی صاحب آپ, مفتی نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے مشورے پہ دوسری کی, وہ بھی آڑی ترچھی نکلی, اب تو دونوں مل کے میرے سر بجا رہی ہیں. تو میں پھر آپ کو کیا کہوں گا اگر میں ڈاکٹر ہوں گا, یار اب تو ظاہر ہے بیوی کے بغیر تو گزارا نہیں ہے, تمہاری بیوی تمہیں نہ سال گزر جائے قریب نہیں آنے دیتی, اور تم چھوڑو گے تو تمہارے سالے تمہیں, پہلے تو طلاق کا مشورہ دیا جائے گا نا, چھوڑو گے تو تمہارے سالے تم پہ کیس کر دیں گے, تو اب یہی آپشن ہے کہ ایک اور کر لو. آپ آئے بھائی اتفاق سے وہ تیسری بھی 2 نمبر نکلی اور آپ نے ثابت کر دیا, تو پھر وہ کہے گا چلو مجبوری ہے, ایک چانس رہ گیا ہے اکارڈنگ ٹو اسلام, آپ ایک اور کر لو. بلکہ وہ پہلے ہی اگر مسلمان ہوگا تو کہے گا, مسلم نہیں ہوگا تو گرل فرینڈ پہ لگا دے گا شروع میں ہی. وہ کہے گا تم کمبخت, تمہیں پہلی شادی کی ضرورت کیا تھی. کیونکہ آج کل جو غیر مسلم سائیکولوجسٹ ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں نفسیات کے, انہوں نے گرل فرینڈ کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے. آپ کلپ سنیں ان کے, پتہ چل جائے گا آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں یہ شادی وادی کرو ہی نہیں, آپ کی دماغی ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے گرل فرینڈ. اب ایسے کلپ بھی مارکیٹ میں آنا شروع. انسان فطرت سے ہٹ رہا ہے نا, تو جو کام پہلے گدھے گھوڑوں کا تھا اس پہ ڈاکٹروں نے لگانا, لوگوں کو ڈالنا شروع کر دیا. کتے بلوں کا کام ہے بغیر ریلیشن کے مادہ کی طرف جانا, تو گرل فرینڈ کا کوئی رشتہ وشتہ تھوڑی ہوتا ہے. تو یہ ہے جب مذہب نہ ہو نا زندگی میں, تو پھر یہ حیوانگی آتی ہے. اب آپ فرض کر لیں کہ میں وہ ڈاکٹر نہیں ہوں, اب میں کیا ہوں, اب میں مفتی طارق مسعود ہوں. اب آپ میرے پاس آئے کہ جی مفتی صاحب میں آیا ہوں ذہنی ہیلتھ کے سلسلے میں آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں. میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کو خوش رہنے کے ٹوٹکے بھی بتاتے ہیں, آپ لوگوں کو خوش رہنے کے, منہ سے تو پھوٹ لو, روزہ ہمارا بھی ہے خالی آپ کا نہیں ہے, سوری منہ سے بول لیں, پھوٹنا غلط لفظ ہے, نامناسب لفظ ہے, غیر اخلاقی لفظ ہے. تو اب آپ میرے پاس آئے, یہ میں بتا رہا ہوں مذہبی اسکالر کا کام کیا ہے اور آج کل وہ کر کیا رہا ہے. وہ سرسوں کے تیل کے ناخن پہ لگانے کے فضائل سنا رہے ہیں آج کل. وجہ کیا ہے, لوگوں کو دنیا میں دلچسپی ہوتی ہے تو وہ دنیا کا منجن بیچنا پڑتا ہے. آخرت کی باتیں کرو گے تو پھر وہ کہیں گے یار یہ تو وہ قبر کی باتیں کر رہے ہیں, اور یہ تو عجیب سے, یہ تو ہمیں اور دوسری شادی میں الجھا دیا انہوں نے, تو ہم پہلی سے بیزار ہیں, یہ کہہ رہے ہیں 4 کرو. تو کرو تو صحیح, اللہ کے لیے, بیزار ہونے کے لیے کرو, ٹینشن کے لیے کرو. کچھ کام اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں, نتیجے اس کے بڑے اچھے ہوتے ہیں. فجر میں آیا نا کل وہ بندہ کیسا بیچارہ لڑکڑاک, دوسری میں سمجھا اس نے کی ہے, وہ پھر بتاؤں گا, میں نے تراویح کے بیان میں بتایا تھا. اچھا خیر, تو اب سمجھو کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں, اب میں کیا ہوں, مفتی ہوں. اب میرے پاس آیا کہ مفتی صاحب میں ریلیکس ہونا چاہتا ہوں, میرا دماغ بالکل, تو کیا میں شادی کر لوں؟ ڈاکٹر ہوگا بولے گا نہیں, مفتی ہوگا بولے گا بولو ہاں کر لیں. شادی ہو گئی, آپ آئے, آپ نے کہا مفتی صاحب میری پہلی بیوی بالکل بہترین, ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہے, اچھے اخلاق کی بھی ہے, ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. کسی نے کسی مولوی کا بیان سنا دیا دقیانوس قسم کا, فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست, کے ایک اور کر لو. تو میں آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں کہ کر لوں, جبکہ میری پہلی بیوی میں کوئی خرابی نہیں ہے. اگر میں ڈاکٹر ہوں گا بولوں گا تیرا دماغ خراب ہے کیا, یہی بولوں گا نا. تو آیا دماغی ڈاکٹر کے پاس ہے اور کام وہ کر رہا ہے جس سے دماغ خراب ہو.
سیدھی صدق یہ تو مینٹل ہاسپٹل کا کیس بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اس کو ڈاکٹر کہے گا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو میڈیسن کی ضرورت ہے، مشوروں سے زیادہ کس کی ضرورت ہے اس کو؟ یہ کہہ رہا ہے پہلی میں کوئی خرابی نہیں ہے، اچھی بھلی خوبصورت وائف ہے میری، ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے، مجھے اس پہ ٹرسٹ، اسے مجھ پہ ٹرسٹ. سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا؟ ایسا ہوتا نہیں ہے نا، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. تو فرضی دنیا میں ہو بھی جاتا ہے. تو میں سوچ رہا ہوں ایک اور کر لوں. اب یہ بھی نہیں کہ کسی کے عشق میں گرفتار ہو گیا، بیٹھے بیٹھے کچھ ہوا ہے، بیٹھے بیٹھے کیا ہوا، انڈا موڑ کے قریب کہیں رہتا ہوں تو کوئی جراثیم یہاں سے وہاں چلے گئے، یا تو معاشقہ ہو گیا نا، تو اس میں بھی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، تو ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے یار اس اسٹریس سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ شاید کوئی معاشقہ بھی نہیں ہوا، وہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے. تو میں اگر ڈاکٹر ہوں گا تو میں بولوں گا بھائی تیرا دماغ ہو گیا ہے خراب، جب تم دونوں میں محبت بھی بہت ہے اور کوئی ریلیشن میں کوئی دراڑ بھی نہیں ہے، ہنسی خوشی زندگی تمہیں اللہ نے اولاد بھی دی، تو اپنے پریوار کو سنبھالو. ہندی الفاظ بھی استعمال کروں گا، اتنا خوبصورت پریوار ہو گئی تمہاری چمتکار. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کیوں دماغ خراب ہو گیا، اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رہے ہو؟ اور تنخواہ بھی درمیانی سی ہے، کوئی کروڑ پتی نہیں ہوں. لیکن اگر میں مفتی طارق مسعود ہوں گا تو میں مشورہ کیا دوں گا آپ، کیونکہ میں مذہبی اسکالر ہوں. سمجھ رہے ہو؟ میں وہ مشورہ نہیں دوں گا جس سے آپ خوش ہو جاؤ، اور میں صرف وہ مشورہ جو صحیح ہو اسے دینے سے اس لیے رکوں گا بھی نہیں کہ اگر میں نے وہ مشورہ دیا تو آپ مجھے بے وقوف کہنا شروع کر دو. کہہ دو بھائی، کوئی بھی کسی بھی وقت کچھ کسی پہ فتویٰ لگا سکتا ہے. میں وہ مشورہ دوں گا جس کا میں پابند ہوں. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. میں کہوں گا بھائی دیکھو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت نہیں، بے پناہ محبت تھی. اتنی کامیاب شادی انسانی تاریخ میں شاید اس کی مثال نہ ملتی ہو جو سیدہ عائشہ اور سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے. اتنی کامیاب شادی، اور یہ یک طرفہ محبت نہیں، دو طرفہ محبت. امی عائشہ کی جو نبی سے محبت تھی اس کے واقعات تو حدیث کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں. اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بعد ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، 6 نہیں، 7 شادیاں کی ہیں اس کے بعد. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. ابھی میرا دوسری شادی پہ بیان نہیں ہو رہا، ابھی تو میں بتا رہا ہوں کہ مذہب میں اور عام جو ڈاکٹرز اور جو موٹیویشنل اسپیکر آپ کو گائیڈ کرتے ہیں ان کی گائیڈنس میں کافی بولو فرق ہے. تبھی لوگ ان کو اس لیے سن رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ ہم سے جو باتیں کر رہے ہیں کہ وہ بڑی ہماری دنیا بنا رہے ہیں، اور یہ مولوی لوگ بیڑا غرق کر رہے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے مذہب بیڑا کیوں غرق کر رہا ہے؟ وہ ابھی میں آ رہا ہوں. بظاہر ایسا لگتا ہے یہ تو مذہب بیڑا غرق کر رہا ہے نا. بھائی مولانا تو وہ بات کر رہے ہیں جو اللہ نے کی ہے، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے اس کا؟ سوسائٹی میں اچھا والا گھر خراب ہو رہا ہے، بلا وجہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پرابلم بھی نہیں، پھر بھی کر رہا ہے. تو میرے پاس آؤ گے تو میں تو بولوں گا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. اللہ میاں بھی کہہ رہے ہیں جو تمہیں پسند ہو ان میں سے 2 3 4 4 سے کرو. میں کہوں گا پہلی بات اللہ نے ایک کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا. اللہ شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ 2 3 3 اور 4 4. تو دونوں پسندیدہ ہونی چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ ماں طابہ کا مطلب جو تمہیں پسند ہو، پسندیدہ عورتوں سے کرنا ہے، ناپسندیدہ سے نہیں کرنا. وہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا لو میرج جائز ہے؟ میں نے کہا نفرت میرج جائز ہے، لو میرج کہاں سے جائز؟ لو کا الٹ ہیٹ میرج. ہاں لو ایریا میں مبتلا ہونا اور ٹھرکی بن کے لو کے پیچھے بھاگنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے. تو کہ ایک مشہور ہے نا محبت کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں. ایک صاحب نے میرے سامنے کہا پھر نفرت کی کامیاب ہوتی ہوں گی، جسے دیکھ کے نفرت ہو جائے نا وہیں شادی کرو. تو ایسا اسلام تھوڑی ایسی باتیں کہے گا. خیر، تو میں آپ سے کیا کہوں گا بھائی، تمہاری پہلی بہت اچھی ہے تو اللہ نے کہا جو پسند آئیں پسندیدہ میں سے 2 2 3 3 اور 4 4 سے کرو. سب پسندیدہ ہی ہونی چاہیے. اور اگر تمہارے اندر تپڑ ہی نہیں ہے
بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. اگر تپڑ نہیں ہے دونوں کا ہی نہ بیڑا غرق کر دو. بعض دفعہ نہیں تپڑ ہوتا, اب آتے ہیں ایسے لوگ بھی, دوسری شادی کرتے ہی لگڑانے لگے, الائنمنٹ آؤٹ ہو گئی, ڈپریشن میں گئے تو گیپ آ گیا ہڈیوں میں, دوسری کو طلاق دے دی یا پہلی کو طلاق دے دی, دوسری کو لٹکا دیا پہلی کو لٹکا دیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر حوصلہ نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو تو ہم بھی منع کرتے ہیں. جب کوئی آتا ہے نا بے وقوف اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے, میں کہوں تجھ سے نہیں ہو پائے گا. وہ میم چل رہی ہوتی ہے نا, جو کیا ہے اس میں آتا ہے تجھ سے نہ ہو پائے گا, اس کو میں خود کہہ دیتا ہوں تجھ سے نہ ہو پائے گا. تیرے اندر حوصلہ نہیں ہے, تو تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ چار والوں کو دیکھ کے برداشت کر. ٹھیک ہے, نہ برداشت کر. تو اب کیا ہے, کوئی بھی کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوتا, لیکن خود بھی تو ہمت کرنی پڑتی ہے نا. تو ایسے کو کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ, اگر عدل نہیں کر سکتے, حقوق ادا نہیں کر سکتے, حوصلہ ہی نہیں ہے, تو پھر مجبوری میں کیا رکھو, ایک, وہ بھی پسندیدہ. وہ بھی کیا ہونی چاہیے, پسندیدہ. تو شروع میں ہی اللہ نے شرط لگا دی نا. تو اب کیا ہے, اب جب آپ میرے پاس آئیں گے مشورہ لینے کے لیے, میں چونکہ مذہبی اسکالر ہوں بھائی, میں کوئی نفسیات کا ڈاکٹر نہیں ہوں, تو میں آپ کو کیا کہوں گا, آپ کہو گے میری ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے, پہلی بیوی بہت اچھی اور اس کے لیے میں بہت اچھا, گھر میں بہاریں ہیں, خوشیاں ہیں, اور بچے بھی ہیں, اولاد بھی ہے, مزے کی زندگی, نہ مجھے کسی سے عشق ہوا, اچھی بھلی زندگی ہے. مفتی صاحب کہیں کسی کو پتہ نہیں کچھ مسئلہ ہوا ہے, مجھے آ کے کہہ رہے ہیں ایک اور کر لو, تو آپ اس کو سمجھاؤ جا کے کیسے کیسے لوگ ہماری سوسائٹی میں پڑے ہوئے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, میں اس کو سمجھاؤں گا؟ میں آپ کو سمجھاؤں, میں یہی آیت پیش کروں گا, بھائی بہت اچھی ہے ماشاء اللہ, اللہ ہماری بھابھی کو اور اچھا بنائے, آپ دونوں میں اور محبت بڑھائے, ایک اور کر لے تاکہ ایسی ہی اچھی ایک اور آ جائے. کیا خیال ہے یار؟ یہ مثال نہیں دوں گا میں. دیکھو جب آپ ہوٹل میں گئے, کڑک سی چائے پی, آپ کہتے ایک اور لیا, کیا خیال, آپ کیا کہتے ہو, ایک دودھ پتی اور. اگر وہ اچھی نہیں ہوئی منگواتے ہو, بولتے یار یہ نہیں, یا تو بیٹھنا ہی نہیں ہے. خواتین دشمن ہو جائیں گی میری, ہمارے گھروں کو برباد کر رہا ہے. اصل میں برباد نہیں کر رہا, جن کے گھر نہیں بس رہے ان کو آباد کر رہا ہوں میں. اب مجھے بتاؤ اس سے آپ کی دنیا سنورے گی؟ اچھی بلی زندگی ایک اور گئے, پھر جو پھڈے شروع, پھڈے جھگڑے, لوگ پھر مجھے برا بلا کہیں گے, یار اس کے بیان میں بیٹھ کے ہمارا ہستا بستا گھر برباد. وہی سالے جو دیکھنے میں بالکل بھی سالے نہیں لگتے تھے, اب وہ کیا لگنے لگے ہیں, سالے. جب ایک بیوی ہوتی ہے تو اس کے بھائی سالے لگتے ہی نہیں ہیں, وہ آپ کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں. بہنوئی آئے ہیں, دولہا بھائی آئے ہیں, آئیے بیٹھیے, تشریف لائیے. کیسی عزت ہوتی ہے دولہا کی اور داماد کی. دولہا بھائی بولتے ہیں نا, بہنوئی کو بولتے ہیں نا دولہا بھائی. دولہا بھائی آئے ہیں گھر میں, امی دولہا بھائی آئے ہیں, بٹھاؤ بیٹا, باہر کب سے کھڑے میں, دولہا بھائی ہے وہ, باہر کیوں کھڑے میں. پھر وہ دولہا بھائی کے نخرے دیکھو, مجھے چائے کا نہیں پوچھا, میں گھنٹے سے بیٹھا ہوں, مجھے کسی نے پانی کا نہیں پوچھا, اس گھر میں عزت نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن یہی دولہا بھائی دوسری کر کے آئے, بیل بجائے, میں آیا ہوں. اب دیکھو اس دولہا بھائی کے ساتھ ہوتا کیا ہے. تو آیا کیوں؟ کل ہوا ہے نا, وہ فجر میں نہیں آیا تھا بندہ, دوسری کر کے آیا تھا. بھاگ کے میرے پاس آتے ہیں جیسے میں نے گن پوائنٹ پہ کروائی ہے ان کی. بھائی ہم نے تو مشورہ دیا تھا, اور پرسنلی کسی کو میں کبھی مشورہ نہیں دیتا, یہ ذہن میں رکھو. کبھی ایسا نہیں ہوتا کسی کو بٹھا کے میں بولوں کہ تو دوسری شادی کر خود سے, یہ کبھی نہیں کرتا. میں بتا دیتا ہوں یہ کرنے کا کام ہے, کرنا تو نے اپنی ذمہ داری پہ ہے, اور مجھے کیا پتا تیرے اندر تپڑ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو کرے اور نہ سنبھال پائے تو پھر تو گنہگار میں ہوں گا نا. اس لیے مجھے کیا پتا بھائی, میں کسی کو پکڑ کے ایسے مشورہ تو کر لے ایسا نہیں کرتا. میں جنرلی ایک اصول بیان کروں گا, تو جنرلی اس کو بھی پھر میں اصول بیان کروں گا, بھائی تو بھی کر لے, جب سب کر سکتے ہیں تو کیا مریخ سے آیا ہوا ہے؟ اللہ کا حکم سب کے لیے, تو بھی کر لے, تیرے میں ہمت پیدا کر.
تو اچھا بھلا جو اس کی اب کیا ہوا جب اس نے کر لی ہے تو اب سسرال جا رہا ہے تو چائے کا پوچھنا تو دور کی بات، گھر میں گھسنے نہیں دے رہے. بیگم نے یہاں آنکھیں رکھ لی، ایک ہنگامے، لڑائی جھگڑے، گالیاں. ایک آدمی کہتا ہے میرے سسر جب میں جاتا تھا احترام میں کھڑے ہوتے تھے، مجھے بتا رہا ہے اپنی کہانی، میرے جوتوں پہ کہتے کئی دفعہ کپڑا مار دیا کرتے تھے، اتنی عزت دیتے تھے. کہہ رہے جب ہم نے دوسری کی ہے ایسی موٹی موٹی گالیاں میں نے اپنے سسر سے سنی ہے. انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا نا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں، اس نے کہا گالیاں دیتے ہیں. کراچی کے حالات کی وجہ سے اب صبح شام کیا کرتے ہیں، گالیاں. تو کہہ رہے وہ ماموں نے گھر میں رہتے ہیں تو نلکا کھولو تو پانی نہیں آتا تو نلکے کو گالیاں. جو کراچی ہے نا اس میں آدمی حالات کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کراچی میں. کہہ رہے نلکا کھولو پانی نہیں آئے تو کس کو گالیاں، نلکے کو گالیاں، پنکھے کو گالیاں. بٹن دبایا پنکھا نہیں چل رہا، پنکھے کو گالیاں. لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ میرے پاس تھی کاواساکی GTO 125. ہمارے شوق ہمیشہ سے اسٹائلش رہے ہیں، بھلے جیب میں پیسہ ہو نہ ہو، شوق ہم نے اعلیٰ رکھے ہیں. تو جتنے آتے تھے نا ایسی لگژری چیزوں میں ہی اللہ معاف فرمائے، ہم نے کہا بھائی سواری اچھی ہو، خوراک اچھی ہو، تو بچائے نہیں. تو میں نے وہ GTO 125 خریدی، پرانا ماڈل تھا، تو میں نے اس پہ کام کروایا نا، نیا کلر کروایا ٹینکی پہ. تو کسی کو ٹھیکہ دیا کہ یار تو یہ پہ اچھا کلر کروانا، میٹالک کلر. اس نے کلر تو کیا، ایسا کیا کہ پتہ نہیں کیا کیا، وہ اس کی جو ٹینکی ہے وہ ٹیڑھی ہو گئی یا کلر ٹیڑھا ہو گیا، مجھے یاد نہیں، بہت پرانا واقعہ ہے. تو جس بندے کے ذمے میں نے کام لگایا تھا، میں نے تو آرام سے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ تمہیں میں نے بولا تھا اس کی نگرانی کرو. تو وہ میرے سامنے گیا، ریڈیو پاکستان نہیں ہے جہاں یہ بائکوں کا کام ہوتا ہے، تو کلر والے کو جا کے گالیاں دینے کے بجائے میری بائک کی ٹینکی کو گالیاں دے رہے ہیں. غصے میں گالیاں کس کو دے رہا ہے، بائک کی ٹینکی کو اور بائک کو. اب وہ گالیاں تو اب چھاؤں میں کبھی آؤ گے تو بتا سکتا ہوں میں. کہہ رہے اس کا یعنی بتانا چاہ رہا ہے کہ اس بے غیرت کے ساتھ تم نے ایسا کیا کیوں ہے. میں حیران تھا بھائی گالیاں تو ادھر بنتی ہیں، وہ اصل میں دے اسی کو رہا ہے، وہ ٹینکی سے ٹکرا کے کہاں جا رہی ہیں، جا ادھر کو رہی ہیں، لیکن براہ راست دے نہیں سکتا تھا اس کو، لڑائی نہ ہو کچھ بھی. تو وہ ساری گالیاں کس کو دے رہا ہے، ٹینکی کو. مثال کے طور پر کہ بھائی اس بے غیرت ٹینکی کے ساتھ تو نے یہ کیا کیا ہے، اس کا یوں جو بھی. اب گالیاں بڑی موٹی موٹی تگڑی جو رمضان میں دی نہیں جا سکتی. تو میں نے فرض کر لیا، میں نے کہا یہ ٹکرا کے کہاں جا رہی ہیں، یہ ٹکرا کے اس کو لگ رہی ہوں گی. تو کراچی کے حالات ایسے ہیں، مزدور کو کام بولو وہ کام صحیح. ہمارے ایک جاننے والے تھے تو مزدور سے کام کروایا، اس نے چھجا ٹیڑھا کر دیا گھر کا نا، سریا وریا ڈال کے چھجا ہی ٹیڑھا. تو چھجے کو گالیاں، مزدور کو الگ گالیاں، چھجے کو الگ گالیاں. تو انور مقصود کے جو کلپ تھا نا اس میں معین اختر نے جو کہا کہ میرے ماموں نلکے کو گالیاں دیتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے. ایسے موقع پہ لوگ جو چیز سامنے آئے گی اس کو گالیاں دیتے ہیں. تو کہتے ہیں پولیس والے آ گئے نا، مکان کا کرایہ نہیں دیا تو پولیس والوں کو گالیاں کہہ رہے ہیں، اور پولیس والوں کے ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں کہ پولیس والے میرے پاس آ کے پوچھ رہے بھائی یہ والے پارٹس باڈی میں کہاں ہوتے ہیں، یہ والے پارٹس باڈی میں کہاں ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ کون سے پارٹس ہیں بھائی. تو یہ کراچی کے حالات ہیں. تھوڑے دن آدمی یہاں رہتا ہے تو وہ گالیاں سیکھ جاتا ہے. تو جب آپ کی دوسری ہوتی ہے تو وہ جن صاحب نے مجھے بتایا، کہتے ہیں میرے سسر احترام میں کھڑے ہوتے تھے تو وہ مجھے اب کیا دینے پہ آ گئے، گالیاں. سسر کی طرف سے الگ گالیاں، سالوں کی طرف سے الگ گالیاں، بیگم کی طرف سے الگ گالیاں، گھر میں گالیوں کا ماحول. تو آپ کا کیا خیال ہے، نفسیات کا ڈاکٹر اس کو پروموٹ کرے گا؟ کہے گا یہ مولویوں کے پاس ہے بیڑا غرق. اور ایسے مولویوں کے پاس پھر اس کے پریوار کے لوگ آئیں گے، خاندان والے آئیں گے، بولے گا یار یہ تو گھر برباد کر رہا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ مولوی بیچارہ ایسا کر کیوں رہا ہے، یہ میرے جیسا نالائق مولوی ایسی کام کر کیوں رہا ہے؟ تو اس کی جواب یہ ہے کہ مولوی پابند ہے اللہ کا قانون پیش کرنے کا، اور اللہ کسی کے ذاتی جذبات سے متاثر
بولو نہیں ہوتے. اللہ نے سب مخلوق کا خیال کرنا ہے, قانون وہ ایسا نازل کرے گا جس میں سب کا فائدہ ہو. اللہ کہتے کم بخت جب تیرے اندر اتنی صلاحیت ہے, تو اتنا اچھے طریقے سے, تو ایک اچھا میاں ہے, اچھا میاں ہے, اور اچھے میاں مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ. اچھی عورتیں شارٹ نہیں ہے, ذہن میں رکھو. مردوں میں ذمہ داری کا ریشو کم ہے, مرد سربراہ ہے, جو سربراہ ہوتا ہے اس کے لیے ذمہ دار ہونا ضروری ہے. ماتحت کے لیے کوئی بہت زیادہ کوالٹی ہونا اس میں ضروری نہیں ہے. سربراہ کی سلیکشن بہت سوچ سمجھ کے ہوتی ہے. دیکھو کسی ملک کی نیشنلٹی ملنا آسان ہے کیونکہ آپ ماتحت ہو کے رہو گے, اس کا وزیر اعظم بنانا بہت مشکل ہے آپ کو. امریکہ آپ کو نیشنلٹی دے گا, کچھ دیکھے گا آپ میں کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں, آپ کو پاسپورٹ دے دے گا. لیکن آپ کہیں چونکہ آپ نے ہمیں پاسپورٹ دیا لہذا ہمیں وزیر اعظم بھی بنا دیں. کہ نہیں نہیں, وزیر اعظم کا کرائٹیریا بہت سخت ہے. مختلف ملک آپ کو نیشنلٹی دے دیں گے, اس میں بھی کچھ معیار ہے ان کا, لیکن وہ اتنا سخت معیار نہیں ہے. لیکن آپ چاہتے ہو کہ علاقے کے کونسلر بن جاؤ, وہاں پہ آپ وزیر اعظم بن جاؤ, نہیں بھائی, اس کا کرائٹیریا بہت سخت ہے. تو پتہ یہ چل, عورت ماتحت ہوتی ہے گھر میں, وہ رعایا کی طرح ہے, وہ عوام کی طرح ہے. مرد گھر کا سربراہ ہے, اس کی ذمہ داری زیادہ, اس میں ڈیسیژن پاور ہونی چاہیے, اس میں بہادری ہونی چاہیے, اس میں غیرت ہونی چاہیے, اس میں وفا ہونی چاہیے. 20 کوالٹی مرد میں ہوں گی تو پھر عورت اس کے ماتحت جائے گی. عورت چاہتی ہے میرا شوہر مجھ سے اوپر ہو, ایجوکیشن میں مجھ سے اعلی, خاندان میں مجھ سے, اب چپ رہ گئے اپنی جب بات آئی تو, خاندان میں مجھ سے اعلی ہو. اور شریعت کا بھی یہی حکم ہے کہ غیر کفو میں عورت کا نکاح نہ کیا جائے. مرد کو اجازت ہے وہ غیر کفو میں نکاح کرے, کمتر میں نکاح کرے. عورت خاندانی اعتبار سے, تعلیمی اعتبار سے آپ سے کم ہے, آپ نکاح کریں, ترغیب ہے. عورت کو ترغیب نہیں ہے, عورت کو ترغیب نہیں, بلکہ غیر کفو میں باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے گی تو نکاح کا لدم ہوگا. کفو کا لفظ معلوم ہے نا, پیرالل, جوڑ کا رشتہ. جو لڑکا 8ویں کا بھاگا ہوا ہے وہ PhD اسکالر کا ہم پلہ اور کفو بولو نہیں ہو سکتا. لیکن 8ویں میں فیل لڑکی وہ ایک ڈاکٹر کی کے ماتحت ہو سکتی ہے, نکاح ہو سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آج کل الٹا ہو رہا ہے معاملہ. تو سربراہ کی جو معیار ہے وہ بہت سخت ہے. تو اس لیے اسلام نے کہا کہ مرد چونکہ سربراہ ہے اور سربراہ کی کوالٹی چند لوگوں میں ہی ہوتی ہے, تو مرد اور عورت کا گروتھ ریشو اگر برابر بھی ہو تو سارے مرد نکاح کے قابل اللہ نے پیدا کیے نہیں ہے. کچھ لوگوں کو کنوارا رہنے کے لیے, چرس پینے کے لیے, ہیروئن پینے کے لیے, شراب پینے کے لیے, کرمنل ایکٹیویٹی کے لیے, کچھ شیطان کا بھی تو کچھ کام ہوگا نا اس میں, جبکہ یہ اخلاقی بیماریاں عورتوں میں ان کا ریشو کم ہے. تو اس لیے نکاح کے قابل مرد مارکیٹ میں تھوڑے ہی ہوتے ہیں. اگر مرد کو 4 کی اجازت نہ دی جائے, ترغیب نہ دی جائے, تو عورتیں مجبور ہوں گی کم تر نیچ لوگوں سے نکاح کرنے پر. اعلی خاندان کی ہوگی, پڑھی لکھی ہوگی, جائے گی میٹرک بھگوڑے میں, تو پھر طلاقیں ہوں گی جو کہ ہو رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھر کیا ہوں گی؟ آج تو میں تو خود نکاح پڑھاتا ہوں, ڈاکٹر لڑکیوں کے میٹرک والوں سے نکاح پڑھا رہا ہوں میں. وہ بھی پتہ نہیں ہوتا کم وقت نے میٹرک کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. مجھے تو لگتا ہے 8ویں پڑھ کے چھوڑ کے بھاگ گیا تھا. تو جب سوسائٹی میں زیادہ شادی کا رواج ہوگا تو عورت کے پاس آپشن بڑھ جائے گا. وہ مجبور نہیں ہوگی کسی کنوارے سے نکاح کرنے پر. اس کو پتا ہے یہ کنوارا 8ویں پاس ہے, نا 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 نا, میں ڈاکٹر ہوں, مجھے ڈاکٹر چاہیے, وہ فلاں ڈاکٹر آ خان کا بڑا سینئر ڈاکٹر ہے, ایک ہو گئی کوئی بات نہیں, ابھی میرے پاس آپشن ختم نہیں ہوا, دوسری بیوی بن سکتی ہے, تیسری بن سکتی ہے, چوتھی بن سکتی ہے. تو اس کا فائدہ مرد نہیں اٹھائے گا. مرد تو ڈاکٹر منع کرے گا کہ کیا کر رہا ہے, گالیاں کھا رہا ہے نا, وہی سسر جو بوٹ پالش کرتے تھے وہی گالیاں دے رہے ہیں, وہی رشتے دار جو بہنوئی اور داماد کو بٹھا کے چائے پلایا کرتے تھے وہ گلی محلے کے کتے چھوڑ رہے ہیں. اس کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے. فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اس دوسری کو فائدہ ہو رہا ہے جس پہ کہ اس کو بھی گھر مل گیا. میں ایسے لوگ جانتا ہوں, ڈیفینس میں, کلفٹن میں بہت ہیں, بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ ہیں. اب آپ تحقیق نہ شروع کر دیں, کتنوں کی شادی ہم کرا چکے ہیں, دوسری تیسری.
کتنوں کی. اور ان کی بیویاں انتہائی غریب خاندانوں کی عیش کر رہی ہیں اپنے شوہر کے پاس. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ 15-20 سال پہلے ایک ڈیفینس کے تاجر تھے ہمارے جاننے والے, میرے پاس آئے, کہنے لگے یار میرا گھر بہت اچھی زندگی ہے میری, بالکل خوش باش, بچے بھی ہیں, تو آپ کیا مجھے بھی ترغیب دو گے دوسری کی؟ میں نے کہا ضرور. تو پھر میں نے کہا کسی طلاق یافتہ سے کرو, زیادہ بہتر ہے. ایک طلاق یافتہ غریب لڑکی جس کے بچے بھی 2, تو ان کو وہ پسند آ گئی, میرے سے مشورہ کیا, میں نے کہا کر لو. تو وہ گئے اپنے پیر و مرشد, کسی سے بیعت تھے وہ, ان سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا ہرگز یہ کام نہیں کرنا, زندگی تمہاری اچھی بھلی گزر رہی ہے, چوڑے میں آ جاؤ گے بلا وجہ. میرے پاس آئے دوبارہ, میں ان کے پیر و مرشد کو برا نہیں کہتا, ان کی جتنا ان کا علم تھا یا پوری توجہ ہر ایک کی طرف, ہر بات کی طرف نہیں ہوتی. تو میرے پاس آئے, میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, وہ جو طلاق یافتہ غریب لڑکی جس سے آپ شادی کر رہے ہو, اگر وہ آپ کے پیر و مرشد کی بیٹی ہوتی اور پھر آپ جیسے کروڑ پتی اور جوان بھی, صرف کروڑ پتی نہیں, جوان بھی ہے, ہینڈسم بھی ہے, پیسے والا بھی ہے, زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر پکڑا جائے گا, تو میں نے کہا کہ اگر ان پیر صاحب کی بیٹی ہوتی, تو اگر پیر صاحب نہ کرتے آپ سے اپنی بیٹی کی شادی تو بیٹی پہ ظلم ہوتا. بیٹی کہتی ابا آج میرے پاس ایک آپشن آیا تھا, ایک جوان لڑکا مل رہا ہے مجھے جو پیسے والا بھی ہے, جو مجھے بہت ہائی اسٹینڈرڈ کی لائف دے سکتا ہے, تو اگر منع کرتے تو یہ بیٹی پہ ظلم ہوتا, اور اگر منع نہ کرتے تو سوال پیدا ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کے لیے اصول کچھ اور, دوسروں کی بیٹیوں کے لیے اصول کچھ اور. پیر صاحب اپنی بیٹی پہ تو دوسری پہ راضی ہو گئے اور اپنے مرید کو کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کرنے دے رہے, تو یہ تو پیر ہی غلط ہے, اس کو تو منگل ہونا چاہیے پیر کے بجائے. کیا خیال ہے بھائی؟ میں نے کہا پیر صاحب سے بدگمان نہ ہو, پیر اچھے آدمی تھے, کوئی برے نہیں تھے. میں نے کہا نہیں ہوتا, ہر ایک کا دماغ ہر چیز کی طرف نہیں جاتا. ہم لوگ چونکہ ہندوؤں کے ساتھ اتنا ٹائم ہم نے گزارا ہے کہ ہمارے اندر لاشعوری طور پر وہ والے جراثیم آ گئے. تو وہ ایک دم سمجھ گیا, بھائی یار بات تو معقول ہے. کہہ رہے پھر نکاح ہی آپ پڑھائیں. میں نے کہا پڑھا دیتے ہیں نکاح. الحمدللہ 15-20 سال ہو گئے ان کی شادی کو. الگ فلیٹ لے کے دے دیا, بیگم کو گاڑی بھی لے کے دے دی, بیگم کی ٹھیک ٹھاک جیب خرچی بھی, بولو ٹھیک ٹھاک جیب خرچی, اور اولاد بھی ہو گئی اس سے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ نفسیاتی ڈاکٹر کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی نا, جو نفسیات کے ڈاکٹر, ٹھیک ہے ٹینشن اٹھائی اس آدمی نے, ٹینشن تو ہوئی نا, کچھ نہ کچھ تو زندگی میں بھونچال آئے, جب پتا چلا تو کچھ ڈنڈے بھی برسے ہوں گے, مارا پیٹا بھی گیا ہوگا, الائنمنٹ بھی تھوڑی سی آؤٹ ہوئی ہوگی, بہت کچھ ہوا ہوگا. کوئی اگر نفسیات کا ڈاکٹر ہے وہ تو کہے گا یار یہ مولویوں نے مروا دیا. کچھ دن پہلے ایک نفسیات کے ڈاکٹر کا کلپ آیا کہ دوسری شادی کرنے سے یہ ہوتا ہے, بیوی پہ یہ فلانا. میں نے کہا یہ صرف اس آدمی کی نفسیات کو فوکس کر رہے ہیں جو 20 لاکھوں خواتین کا کی دماغ ڈپریشن میں جا کے زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں. اس ڈاکٹر کو ان سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ فرق ہے اللہ کے قانون میں اور انسانوں کے قانون میں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو یہ جو ڈیفنس کا میں نے ایک واقعہ سنایا, ایسے ایک نہیں ہے, میں چاہوں تو اس پہ کتابیں لکھ سکتا ہوں, اتنے واقعات ہیں. کتنی خواتین کا گھر بس گیا ہے. اگر یہ نہ ہوتا وہ زنا کی طرف جاتی. تو یہ فرق ہے میرے بھائی اللہ کے قانون میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ ٹھیک ہے ٹینشن اٹھاؤ. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں 2 شادیوں میں یہ نقصان, کوئی بات نہیں یار. جب اللہ کی راہ میں جہاد کرنا فرض ہوتا ہے تو جہاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو کیا کوئی نفسیات کا ڈاکٹر کیا کہے گا لڑو؟ بھائی جب ملک کو ضرورت ہے خون دینے کی تو آپ ڈپریشن میں جاؤ, نہیں جاؤ, آپ کو لڑنا پڑے گا قوم کے لیے. اور اس پہ شریعت میں بڑے فضائل ہیں کہ شہید کا ایک قطرہ خون کا زمین پہ بعد میں گرتا ہے, اللہ کی طرف سے گناہ پہلے معاف ہوتے ہیں. تو اب ان چیزوں کا آخرت سے تعلق ہے. تو جو واقعی مذہبی اسکالر ہوگا بھائی وہ اللہ کے قانون کو فالو کرے گا, آپ کی دنیا کو فائدہ ہو یا نہ ہو. اس لیے میرے پاس جب آیا کرو 4 شادیوں میں بیان سننے کے لیے, آتے نہیں ہو لیکن ہو جاتا ہے اس پہ,
تو جب بھی یہ آیا کرو تو یہ ذہن میں رکھ کے آیا کرو کہ 4 شادیوں کے فضائل میں آپ کی عیاشی کے لیے نہیں بتا رہا, اس خوش فہمی میں مبتلا